بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فنکشن آرگنائزر کمپنی کے مالک حسان خان آفریدی بتاتے ہیں کہ میرے والد صاحب کراچی میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک بار جب وہ گھر واپس آ رہے تھے کہ رستے میں ٹرین ایکسیڈنٹ کے دوران مارے گئے۔ ان کی موت ہمارے لیے صدمہ بھی تھا اور آزمائش بھی، کیونکہ ان کی جیب میں اتنے ہی پیسے تھے جن سے مشکل سے ان کے کفن دفن کا انتظام ہو سکا تھا۔ ہم ماں بیٹا بالکل مفلس تھے۔ میں نے اور میری ماں نے محنت مزدوری شروع کر دی۔ یوں ہمارے گھر کا روزگار چلنے لگا۔ میری والدہ کپڑے سلائی کر کے دیتی تھی، جبکہ میں بچوں کے چھوٹے چھوٹے سستے داموں کھلونے خرید کر مناسب منافع پر بیچا کرتا تھا۔ بس اسی پر ہمارے گزر بسر تھی۔ سخت سردیوں کا مہینہ تھا۔ میرے پاس اوپر پہننے کے لیے جیکٹ نہیں تھی، نہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے تھے۔ گھر میں غربت کا یہ عالم تھا کہ یہ چیزیں خریدنے کی سخت بھی نہیں رکھتے تھے۔ میری ماں نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا، کپڑے کی ایک بوری سے مجھے جرسی نما جیکٹ بنا کر دی اور پاؤں میں جوتے کی جگہ پلاسٹک کی بوتل میں دھاگے ڈال کر بوتل میرے پاؤں سے باندھ دی اور بوتل کے اوپر شاپر چڑھا دیا تاکہ ٹھنڈ نہ لگے۔ مجھے وہ جیکٹ پہنے ہوئے شرم محسوس ہوتی تھی تو میری ماں نے مجھے کہا، تم یہ قمیص کے نیچے پہن لیا کرو۔ یوں میں قمیص کے نیچے وہ بوری کی بنی ہوئی جیکٹ پہن کر کھلونے فروخت کرتا تھا، مگر پھر بھی قسمت میں لکھا تھا اور مجھے ٹھنڈ لگ گئی۔ میں ٹھنڈ کی وجہ سے ڈبل نیمونیا کا شکار ہو گیا اور تقریباً 15 سے 20 دن بیمار رہا۔ بیماری کی تیسری روز سے میرا علاج کروانے کے لیے گھر سے پیسے ختم ہو گئے۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، بچے کو تکلیف میں کب دیکھ سکتی تھی۔ جب میری ماں کی برداشت سے باہر ہوا، میری ماں نے ادھر سے قرض مانگنا شروع کر دیا۔ چند لوگوں نے تھوڑی تھوڑی مدد کی، مگر میں صحتیاب نہ ہو سکا۔ ہمارے گاؤں میں بظاہر سب سے مالدار شخص کا بزنس ڈیری فارمنگ تھا۔ میری والدہ اس کے پاس گئی اور کچھ رقم کا مطالبہ کیا۔ اس شخص نے انتہائی فرعونیت اور مغرورانہ انداز میں میری ماں سے کہا کہ تم نے ایسے شخص سے شادی ہی کیوں کی جس کے پاس اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ اس کی موت کے بعد اس کے بچوں کی پرورش ہو سکے، اور ساتھ ہی میری ماں کو مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے کو اس کی موت پر جانے دو، بلکہ اللہ سے دعا کرو کہ مر جائے، کیونکہ اگر یہ زندہ رہا تو یہ پھر بیمار ہوتا رہے گا اور تمہیں پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ ساتھ ہی اس نے میری ماں کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور میری ماں کو بے عزت کر کے اپنے دہلیز سے خالی ہاتھ واپس موڑ دیا۔ میری ماں آنسو بہاتے ہوئے لوٹ کر واپس آئی، اپنی سلائی مشین بیچ کر میرا علاج کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت اور زندگی بخشی۔ صحت مند ہونے کے بعد میں نے کام شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے میری کمائی میں اتنی برکت ڈال دی کہ میری ماں کو کمانے کی ضرورت نہ رہی۔ میری کمائی سے گھر کے سارے اخراجات پورے ہونے لگے۔ جب میں 14-15 سال کا ہوا تو میں اتنا کمانے لگا کہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے بعد ہم لوگ کچھ پیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر لیتے تھے اور کچھ پیسے بچا کر بھی رکھ لیتے تھے۔ اپنی بچت سے میں نے ایک دکان کرائے پر لی اور اس دکان میں فنکشن پر سجاوٹ کے لیے استعمال ہونے والا سامان کرائے پر دینے کے لیے رکھ لیا۔ جو میرا تجربہ بڑھتا گیا، میں اپنے کام کو بڑھاتا گیا، یہاں تک کہ میں خود فنکشن آرگنائزر کرنے لگا۔ جب میرا تجربہ مزید بڑھا تو میں نے شادی میں سجاوٹ سے لے کر کیٹرنگ کا سب کام لینا شروع کر دیا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا کہ مجھے اپنے علاقے کے بعد پورے صوبے پھر پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں کانٹریکٹ ملنے لگے۔ میرا کام بڑھتا گیا، میری آمدنی بھی بڑھتی گئی۔ میں نے اپنی شادی کی، اپنی والدہ اور بیوی کے ساتھ حج عمرہ کیا، اپنی دولت کو مجبور اور لاچار لوگوں پر خرچ کرنا شروع کی۔ میں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتا گیا، اللہ تعالیٰ مجھے کئی گنا بڑھا کر نوازتا گیا، یہاں تک کہ میں پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک سیٹ ہوا اور یہاں بھی اپنا کاروبار بنا لیا۔ میں نے جو پاکستان میں آخری فنکشن کیا تھا اس میں میرے ساتھ عجیب سانہ پیش آیا۔ میں اپنے ایک دوست کی شادی کا فنکشن آرگنائز کر رہا تھا۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ کھانے کے وقت ایک شخص ہال میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور میرے ویٹر اسے دھکے دے کر باہر نکال رہے ہیں۔ میں نے جب آگے بڑھ کر اس شخص کو ویٹر سے چھڑوایا اور غور سے دیکھا تو وہی شخص تھا جس سے کبھی میری والدہ نے میرے علاج کی خاطر رقم ادھار مانگی تھی، اور اس نے میری والدہ کو انتہائی بے عزت کر کے اپنی دہلیز سے خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو سہارا دیا، انتہائی عزت سے ایک ٹیبل پر بٹھایا، اس کے لیے خود کھانا ڈال کر لایا اور اسے کھانا کھلایا۔ بادشاہ اسے بتایا کہ میں وہی شخص ہوں جس کی ماں کو کبھی تم نے مشورہ دیا کہ مر جانے دو، اور ساتھ ہی بتایا کہ میرا مقصد تم کو شرمندہ کرنا نہیں بلکہ تم کو سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کی مدد کرنے سے انسان کبھی محتاج نہیں ہوتا، غریب نہیں ہوتا۔ پھر اس بات سن کر وہ شخص رو پڑا تو میں نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور پھر اس نے اپنی آپ بیتی سنائی کہ جس دن تمہاری والدہ کو میں نے یوں خالی ہاتھ لٹایا تھا، اس سے چند دن بعد ہی میرے باڑے سے سارے جانور چوری ہو گئے تھے۔ لاگ اسروخ
ہونے کے باوجود میں چوروں کو نہیں ڈھونڈ سکا، نہ میری مویشی مجھے واپس ملے۔ میں نے اس کوشش میں بہت سارے پیسے خرچ کر دیے مگر میرے جانور مجھے واپس نہ ملے۔ میں نے کچھ رقم بیوی اور بچوں کے نام پر جمع کروا رکھی تھی۔ میں نے بیوی اور بچوں سے وہ رقم واپس مانگی تاکہ دوبارہ کاروبار شروع کر سکوں، تو نہ صرف انہوں نے مجھے رقم دینے سے انکار کر دیا بلکہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے وہ دوست اور رشتہ دار جو اچھے وقت میں مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، سب نے مجھ سے نگاہیں پھیر لیں اور میں ایک ایک نوالے کا محتاج ہو گیا۔ آج میرے پاس نہ تو رہنے کا کوئی جگہ ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز، نہ پہننے یا اوڑھنے بچھونے کے لیے کوئی کپڑا۔ اس شخص کی مجبوری دیکھ کر مجھے میری ماں کی حالت یاد آ گئی۔ میں نے اس شخص کو تمام ضروریات پوری کر دی، اسے رہنے کو اپنا گھر دے دیا اور خود بیرون ملک سیٹ ہو گیا۔ میں آج بھی ہر مہینے اس کے لیے خرچہ بھیجتا ہوں اور الحمدللہ میں جتنا اس پر لگاتا ہوں اس سے دگنا میرا اللہ مجھے دے دیتا ہے۔ مگر میں نے اس شخص کے زوال سے یہ سبق سیکھا ہے کہ آپ کی دہلیز پر آیا ہوا کوئی بھی انسان خود نہیں آیا ہوتا بلکہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے۔ اس کو ذلیل و رسوا کرنے کا مقصد اپنے زوال کو دعوت دینا اور خود ذلیل و رسوا ہونا ہوتا ہے۔ اس بات کی سب سے بڑی مثال وہ شخص ہے جس نے میری ماں کو رسوا کیا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ اس شخص کو میری اسی ماں کے وسیلے سے میری کمائی سے رزق عطا کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے نصیب کا کھا رہا ہے لیکن وہ اپنے نصیب کے کھانے کے لیے میرا محتاج ضرور ہے۔ میں اپنی کہانی میں سب مسلمان بھائیوں کو نصیحت کرنا چاہوں گا کہ صدقہ خیرات میں بہت برکت ہے اور مجبور لاچار لوگوں کی مدد کرنے میں اللہ تعالیٰ کی جزا رضا۔ جتنا ہو سکے آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے غریب غربا لوگوں سے تعاون کریں۔ میری بات پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ چند ہی مہینوں میں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔